الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حج کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے. سال میں حج کی عبادت کے علاوہ بھی کئی عبادات ایسی ہیں کہ جس میں اجتماعیت کا تصور موجود ہے، اور حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں صرف ایک خاص مقام اور خاص جگہ کے لوگوں کی اجتماعیت نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی ایک اجتماعیت وہاں پر نظر آتی ہے. بیت اللہ شریف کی زیارت یہ مستقل ایک عبادت ہے، اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے. چنانچہ آج کی نشست میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے عرب اور مکہ مکرمہ کی مختصر سی تاریخ بیان کر دی جائے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے. اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہ عرب اور اعراب ان کا معنی ہوتا ہے فصاحت اور بلاغت کے. چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے معاملے میں سب کو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان اور ہماری جو زبان کی ثقافت ہے یہ سب سے اونچی ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور باقی تمام کی تمام دنیا کے لوگوں کو عجم کہتے ہیں. عجم کا معنی گونگے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے مقابلے میں ان کی زبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو عرب کہا جاتا ہے. اور ایک دوسرا قول بھی علماء نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرب کا لفظ یہ عربہ سے بنا ہے، اور عربہ کے معنی ہوتے ہیں دشت کے، صحرا کے، ریگستان کے. چونکہ پورا کا پورا عرب اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ دشت، صحرا، ریگستانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ان کو عرب کہا جاتا ہے. عرب کے 3 قبائل بڑے بڑے تھے جن کا نام کتابوں کے اندر ملتا ہے. اس کو علماء نے تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک عرب تو وہ کہلاتے ہیں کہ جو عرب بائدہ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام کے آنے سے بہت عرصہ پہلے ختم ہو چکے، فنا ہو چکے. دوسرا جو قبیلہ جس کی علماء نے تقسیم فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب بادعات ہے. یہ وہ لوگ تھے جو قبیلہ جرہم سے جن کا تعلق تھا، جو یہاں پر آ کر یہ وہ لوگ تھے جو پہلے جو ان کا جو سلسلہ تھا اس کے بعد یہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور ان کا اصل جو علاقہ تھا وہ یمن کا علاقہ تھا، یمن سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے. اور تیسرا جو قبیلہ ہے عرب کا وہ عرب مستعربہ کہلاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو قبیلہ جرہم والے تھے. اسماعیل علیہ السلام نے اسی خاندان کے اندر شادی کی، اور انہی کی اولاد سے جو سلسلہ چلا اس میں جناب نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور جو دین نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا وہ ملت ابراہیمی کی، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ
کہ تمہارا دین اور تمہاری شریعت جو ہے وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا نام بھی اللہ نے مسلمان رکھا اور تمہارا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا. کون مسلمان؟ جنہوں نے اپنے وقت کے نبی پر ایمان قبول کیا اور نبی کی تمام تعلیمات کو قبول کیا. جس طرح ہم مسلمان، اس طرح ہم سے پہلے لوگ جو ایمان والے لوگ تھے وہ بھی مسلمان. تو یہ جو تیسرا قبیلہ ہے، قبیلہ مستعربہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے عرب کی آبادی کا اصل میں سلسلہ آغاز اس کا شروع ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا. اس حوالے سے مختلف باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی ایک مستقل مذہب نہیں تھا، مختلف مذاہب کے پیروکار تھے. مثال کے طور پہ ان کا ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں ہے، جو زمانہ ہے یا جو ہماری فطرت انسانی ہے یہی سب کچھ ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. قرآن ان کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ یہ جو دنیا کی ہماری زندگی ہے اس کے اندر یہ جو ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی خدائی طاقت نہیں ہے، کوئی بڑی قدرت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کوئی شخصیت یا کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، بلکہ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کا الٹ پھیری ہمیں مارتا ہے اور ہمیں پیدا کرتا ہے. یہ ایک قبیلے کا ان میں سے یہ عقیدہ تھا. پھر فرماتے علماء کہ ایک قبیلہ اور ایک طبقہ ان میں سے ایسا بھی تھا جو خدا کے وجود کے تو قائل تھے لیکن آخرت میں جزا اور سزا کے قائل نہیں تھے. وہی طبقہ تھا جو قرآن پر اور نبی علیہ السلام پر یہ اعتراض کرتا تھا کہ یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمارا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی ہمارے جسم کو کھا جائے گی، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ تمہیں وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ پیدا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا. میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہم نے بنانی ہے، اس کو ہم نے پہلی مرتبہ بنانا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، کوئی ماڈل موجود نہیں ہے، اس کو بنانا مشکل ہے. لیکن جب ایک چیز بن جاتی ہے، اس کا ماڈل، اس کا نمونہ، اس کا انفراسٹرکچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ اس چیز کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہی بات مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان فرمائی ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا. ایک تیسرا طبقہ بھی تھا ان میں جن کا مذہب اور جن کا مسلک یہ تھا کہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے، آخرت میں جزا اور سزا کے بھی قائل تھے، لیکن نبوت کے قائل نہیں تھے. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے بھائی جو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری ہی طرح بازاروں میں بھی جاتا ہے، ہماری ہی طرح اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے. یہ کیسا نبی ہے؟ گویا کہ ان کے ذہن میں نبی کا تصور یہ تھا کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا. اور ہمارے معاشرے میں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جن کے ذہنوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ نبی کو بشر ماننا یا نبی کو انسان ماننا اس کی گستاخی ہے. حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی بشر ہیں، نبی انسان ہیں. اور میں اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، مختصراً دوبارہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے، اور طبیعت کا، انسان کی طبیعت کا خاصہ کیا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے وہی شخص آئے یا وہی ہستی آئے جو میری طبیعت سے میل کھاتی ہو. اگر بشر کے بجائے کسی نوری مخلوق کو نبی بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ ان کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نبی بن کے آتا، تو بھائی بہت سارے پھر ہمارے زندگی کے ایسے معاملات ہوتے کہ جن کے اندر ہمیں رہنمائی نصیب نہ ہوتی.
مثال کے طور پہ ہمیں کھانا ہے، ہمیں پینا ہے، ہماری شریعت نے کھانے اور پینے کے آداب بیان کیے ہیں۔ اگر فرشتے آتے نبی بن کر ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، تو ان کو تو کھانے اور پینے کی احتیاج ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کھانے پینے کے مسائل کیسے بتلائیں؟ بیت الخلاء کے اندر جانا، رفع حاجت کے لیے جانا، یہ ہمارا ایک فطرتی تقاضا ہے۔ ہم کھائیں گے پیئیں گے تو پیٹ کے اندر اضافی فضلہ بھی بنے گا، اس کو خارج کرنا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اگر فرشتے آتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے تو ہمیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کے آداب کا پتہ نہ چلتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو رفع حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ ان کا کیا تھا کہ خدا کے بھی قائل تھے، جزا اور سزا کے بھی قائل تھے، لیکن نبوت سے انکاری تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت سارے ان کے طبقات لکھے ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، بعض ایسے تھے جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، بعض سیاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، بعض چاند کو پوجا کرتے تھے۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر وہی تصور تھا جو آج کے ہندو کے اندر یہ ذہن کے اندر تصور موجود ہے۔ ہندوؤں کے ذہن کے اندر شرک کا کیا تصور موجود ہے؟ وہ شرک کیسے کرتے ہیں؟ جو اپنے سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے وہ اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، اپنا دیوتا مان لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سانپ کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، گائے کی وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ایک طبقہ ان کا ہاتھیوں کو پوجتا ہے، ایک طبقہ ان کا بندروں کو پوجتا ہے، یعنی غرض ہے کہ جو ان سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے وہ اس کو اپنا دیوتا مان لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کے کچھ طبقات عرب کے اندر بھی موجود تھے۔ اچھا، یہاں پہ علماء نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی لکھی ہے کہ عرب کے اندر بت پرستی کیسے آئی۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان صحرا میں چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کیسے انہوں نے 7 چکر لگائے، ان کی ایڑیوں سے رگڑ رگڑ کے وہ پانی زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، کنواں اس کا بنا دیا گیا۔ تو جب وہاں پر پانی کے آثار نمودار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کرنا تھا۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ تھے، وہ گھومتے پھرتے کہیں وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو پانی کے آثار ہیں، وہ لوگ وہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پر شادی کی، اور پھر وہ سارا کا سارا سلسلہ چلا۔ تو ان میں ایک شخص تھا ربیعہ بن حارث، اس کا نام تھا۔ یہ جو قبیلہ بنو خزاعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بنو خزاعہ کا قبیلہ اسی ربیعہ بن حارث کی نسل سے تھا۔ تو یہ ربیعہ بن حارث نے قبیلہ جرہم والوں سے لڑائی کی، اور یہ لوگ پہلے خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان سے اس نے خانہ کعبہ کی تولیت چھین لی اور اپنے آپ خود قبضہ کر لیا۔ اس نے قبیلہ جرہم والوں کو وہاں سے لڑ جھگڑ کر نکال دیا اور خود وہاں پر قابض ہو گیا۔ اب جب یہ قابض ہوا تو اس نے شام کا سفر کیا۔ شام کے علاقے میں اس نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر بتوں کو پوجتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے حاجت رواں ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہم جب باتیں ان سے کرتے ہیں تو یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر جو عقیدہ بٹھا دیا گیا تھا وہ اسی عقیدے کو دوسرے دروازے سے آئیں، برآمدے والے دروازے سے آئیں، وہ عقیدہ ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھا۔ یہ وہاں سے چند بت خرید کے لے آیا اور اس نے وہ بت وہاں پر لا کر خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے۔ منات ان کا ایک بت تھا، وہ سب سے پرانا بت تھا، اور جو حبل تھا وہ سب سے بڑا بت تھا۔ حبل کے متعلق علماء نے لکھا کہ اس خانہ کعبہ کے بالکل درمیان زنجیروں سے انہوں نے ٹانگا ہوا تھا، اور جب ان کی کسی دشمن سے لڑائی یا جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو یہ جے حبل کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور بت پرستی عام کیسے ہوئی؟ بت پرستی عام ایسے ہوئی کہ جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، جو لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے وہ خانہ کعبہ سے تبرکاً کچھ پتھر وغیرہ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، اور پھر ان کو تراشا کرتے تھے، اسی طرح جس طرح خانہ کعبہ کے اندر بت موجود ہوتے تھے ان کی شکلوں پر تراشا کرتے تھے، اور اس طرح بت پرستی جو ہے وہ عام ہو گئی۔ کسی بھی معاملے کے اندر حد سے تجاوز کر جانا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اشیاء بابرکت اشیاء ہیں ان کی برکت یقیناً ہوتی ہے، اولیاء کرام کی برکت یقیناً ہوتی ہے، بزرگان دین کی برکت یقیناً ہوتی ہے، لیکن اس برکت کے اندر اتنا غلو کرنا کہ وہ برکت ہمیں شرک کے راستے کے اوپر لے چلے، یہ غلط ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ برکت کے لیے پتھر اٹھا کے لائے تھے۔ پتھر اٹھا کے لانا کوئی ممانعت نہیں ہے، اچھا یار خانہ کعبہ کا پتھر ہے اس سے برکت حاصل کرو، لیکن جب پتھر کو انہوں نے بتوں کی شکل میں تراشا تو یہاں سے گمراہی کا آغاز ہو گیا۔ اس طرح بت پرستی عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جا پہنچی۔
اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ ہاں ایک بڑی طاقت اور سپر پاور موجود ہے، لیکن ساتھ شرک کیا کرتے تھے بتوں کا، اور وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان بتوں کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، بھائی پھر پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا پروردگار ہے، نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ پروردگار تو وہی ہے، لیکن اس پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ یہ بت ہیں۔ جیسے ہم لوگ آج کہتے ہیں کہ پروردگار تو وہی ہے، لیکن اس پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ جو ہے یہ بزرگ ہیں، ہم نے بت کی جگہ بزرگ کا لفظ لگا دیا۔ لیکن جب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، کیسے آئیں، تو اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو میں محبوب ان کو بتا دیجیے فَإِنِّي قَرِيب، میں تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ نحن، یا اللہ کتنے قریب ہیں آپ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شہد سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو وسیلہ پکڑنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسی چیز کا وسیلہ پکڑنا جو خود کچھ نہ کر سکتی ہو اور پھر وسیلے کے اندر یہ گمان رکھنا کہ یہی اصل ہے، یہ چیز غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا، نہیں تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر دیتا۔ وسیلہ پکڑنا بری بات نہیں ہے، ہمارے نزدیک وسیلہ پکڑنے کا معنی کیا ہے، یا اللہ یہ آپ کے بزرگ بندے ہیں، یا اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بس اس حد تک جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بابا جی ککڑ لے لو تو پتر دے دو، یہ غلط ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لوگ ہمارے اوپر بڑے بہتان لگاتے ہیں کہ یہ ہر کسی کو مشرک بنا دیتے ہیں، ہر کسی، بھائی جو شرک کرے گا اسی کو مشرک بتاتے ہیں نا، جو شرک نہیں کرے گا اس کو مشرک نہیں بتاتے۔ قرآن پڑھو تو صحیح، کبھی خود بھی قرآن پڑھنے کی زحمت کیا کریں، مولویوں کے بھروسے پہ نہ بیٹھے رہیں، کبھی خود بھی کسی دن دل کرے تو قرآن کا کوئی ایک آدھا صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں، بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کس کو شرک کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کس چیز کو شرک بتلایا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ عرب کے جو مختلف مذاہب تھے اسلام سے پہلے ان میں بت پرستی کا رواج جو ہے وہ اس طرح شروع ہوا۔ یہ میں نے نہایت مختصر سی تاریخ عرب کی آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ تو علماء کرام نے اس موضوع کے اوپر بھی بہت بحث کی ہے۔ مستشرقین، جو یورپ کے مستشرقین تھے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ جس شخصیت کو ذبح کیا جا رہا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذبح بھی اسحاق علیہ السلام کو کیا گیا جو اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اس میں حضرت نے بڑی ہی مدلل گفتگو فرمائی ہے اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کیا ہے کہ کس طرح اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے، کس طرح آباد ہوئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا اور ذبیح اللہ کا مقام عطا فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے آباء و اجداد میں دو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا تھا، ایک تو اسماعیل علیہ السلام اور ایک خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا۔ اگر اجازت ہو تو وہ بھی مختصراً میں عرض کر دوں، پھر بات کو میں آگے چلاتا ہوں۔ ان کے دادا نے ایک منت مانی تھی کسی کام کے حوالے سے، اور پھر جب وہ منت ان کی پوری ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں منت یہ مانی تھی کہ میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ تو جب ان کی منت پوری ہو گئی تو اب ان کا نام آیا جناب عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد تھے کہ جی ان کو ذبح کیا جائے گا۔ تو جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو ان کی جو پھپھیاں تھیں وہ اڑ کے کھڑی ہو گئیں کہ نہیں، ہم اپنے بھتیجے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ قرآن اندازی کی، عبداللہ کا نام نکلا،
दूसरी मरतबा कुरान दाजी की, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर तीसरी मरतबा कुरान दाजी की, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। उन्होंने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा नहीं, अभी भी नहीं ज़िबा करने देंगे, इसका एक हल और निकालते हैं। वो किसी उस ज़माने की काहिन या काहिना के पास गए, उसने कहा ऐसा करो कि एक तरफ कुरान में अब्दुल्ला का नाम लिखो, दूसरी तरफ 10 ऊँट मुकर्रर करो, और जब तक ऊँटों का नाम नहीं आ जाता कुरान दाजी में ऊँटों की तादाद बढ़ाते चले जाओ। नहीं समझ आई बात? उन्होंने एक कुरे पे नाम लिखा अब्दुल्ला और एक कुरे पे लिखा कि 10 ऊँट, जो आ जाएगा उसको ज़िबा कर देंगे। जब पर्ची उठाई तो फिर अब्दुल्ला का नाम लिखा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 30, 30 के बजाय 40, 40 के बजाय 50। वो इस तरह करते 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 जब 100 ऊँट पहुंचे तो फिर जाकर ऊँटों की पर्ची निकली, तो उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक तो मेरे जद्द अमजद इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक मेरे वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये मुख्तसर सी मैंने अरब की तारीख आपके सामने रखी, उनका मज़हब क्या था और उनका कल्चर और उनकी सकाफत क्या थी, ये हम बार बार सुनते आते हैं। और आपको पता है कि मैं बार बार वही तकरीरें नहीं किया करता जो मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ। ये क्या था उनका मज़हब, आपने भी सीरत की किताबों में पढ़ा हुआ है, उलमा से हज़ारों दफ़ा सुन चुके हैं किस तरह वो लोग ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब कोई नई बात आनी चाहिए ताकि कुछ हमें नई मालूमात हमें मिल जाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि खाना काबा की तामीर करो। याद रखिएगा कि खाना काबा की तामीर सबसे पहले फरिश्तों ने की, उनके बाद फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की, उनके बाद फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, उनके बाद ज़माना जाहिलियत में कुरैश ने की, और उनके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा फिर खाना काबा की तामीर की। उनकी शहादत के बाद जब हज्जाज आया तो उसने जो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तामीर थी उसको ख़त्म किया और फिर पुरानी वाली तामीर पर ले आया। बात आएगी तो मैं इंशाअल्लाह इसका भी थोड़ा सा फ़र्क आपके सामने पेश कर दूँगा। तो मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि यहाँ पर मेरा घर तामीर करो। वो जो पुरानी बुनियादें थी वो अल्लाह ताला ने उनको दिखा दी, उन बुनियादों के ऊपर तामीर का काम आगाज़ हो गया। 2 मजदूर हैं और 2 ही मिस्त्री हैं, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और एक इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इन दोनों बाप और बेटे ने खाना काबा की तामीर का आगाज़ किया। जब दीवार थोड़ी सी ऊंची हुई तो बेटे ने वालिद साहब को एक पत्थर ला कर दिया कि आप इसके ऊपर खड़े हों। वो मौजज़ाती तौर पे वो पत्थर अल्लाह ताला ने नरम कर दिया और उस पत्थर के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पड़ गए। और वो पत्थर जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार को ऊंचा करते चले जाते थे, वो पत्थर भी ऐसे ऐसे ऊंचा होता चला जाता था। वो पत्थर आज भी खाना काबा के अंदर मौजूद है, जिसको हम मकाम इब्राहीम कहते हैं। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। जिन हजरात ने वहाँ की ज़ियारत की है वो मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि वो ऐन इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, और वहाँ पर जो भी मुसलमान हाज़िरी देता है वहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल अदा करता है। और ये 2 रकात नमाज नफिल अदा करने की सुन्नत भी जनाब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश पर जारी हुई। उन्होंने हुजूर से अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह मेरा दिल करता है कि यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अल्लाह का हुक्म आ गया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जब मकाम इब्राहीम पर जाओ तो वहाँ पर जाकर 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लिया करो। तो ये वो मकाम इब्राहीम है। तो उस पत्थर के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक के निशान आज भी मौजूद हैं। पहले इतना वो हिफाजती हिसार के अंदर नहीं था, लोग हाथ लगाते थे तो काफ़ी हद तक उनके निशान मिट चुके हैं। अब वो उन्होंने शीशे के खोल के अंदर बंद कर दिया है, इसलिए अब वो निशान जो है वो थोड़े से वजाहत के साथ नजर आते हैं। तो एक तो बरकत वाली चीज़ खाना काबा के अंदर जो है वो मकाम इब्राहीम है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना। इस बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ मौजूद हैं। उन निशानियों में से एक निशानी क्या है? मकाम इब्राहीम है। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे से कहा कि एक पत्थर, ख़ास किस्म का पत्थर, उन्होंने निशानियाँ बताई कि इस तरह का पत्थर वो लेकर आओ ताकि मैं इसको एक कोने में नस्ब कर लूँ। क्यों नस्ब करूँ? इसलिए कि जब भी लोग आएँ तो तवाफ़ करने में उन्हें मुश्किल ना हो, वह इस पत्थर से तवाफ़ का आगाज़ करें और इसी पत्थर के ऊपर आकर तवाफ़ को ख़त्म करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर की तलाश में, इस्माइल अलैहिस्सलाम उस पत्थर की तलाश में निकल पड़े। जब वापस आए तो देखा कि वालिद साहब एक पत्थर पहले से लगा चुके हैं। अर्ज़ किया अब्बाजान ये पत्थर कहाँ से आया? फरमाया कि ये पत्थर वहाँ से आया है जो तेरी तामीर का मोहताज नहीं है।
یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھوں بھجوایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس پتھر کو یہاں پر نصب کیا جائے۔ وہ پتھر کون سا ہے؟ وہ پتھر ہے حجر اسود، جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا پتھر جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کو بوسہ دینا اور اس کا استلام کرنا، اس سے بوسہ کرنے نا استلام کرنا، یہ دو عمل ہیں۔ تو بوسہ دیا جائے، اگر بوسہ دینے کا موقع نہیں ہے تو دور سے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے۔ یہ ہے وہ حجر اسود۔ یہ حجر اسود کی تاریخ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود جو ہے وہ اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں پتھر جنت سے آئے، اور یہ دونوں کے دونوں پتھر اشد بیاضاً، انتہائی چمکدار تھے، انتہائی روشن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا۔ کیوں ختم کر دیا؟ فرمایا کہ اگر ان کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو جہاں تک زمین ہے اور جہاں تک آسمان ہے، سورج کی روشنی بھی ان کے نور کے سامنے ماند پڑ جاتی۔ یہ جنت کے پتھر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمارے اوپر رحمت فرمائی ہے کہ جنت تو ابھی نہیں دکھائی، لیکن جنت کے کچھ نمونے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیے۔ ان نمونوں میں سے ایک نمونہ مقام ابراہیم اور ایک نمونہ حجر اسود ہے۔ حجر اسود کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس حجر اسود کو آنکھیں لگائی جائیں گی، اس حجر اسود کو زبان دی جائے گی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنی زبان سے بولے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں یہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا، جس نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ جی پتھر کے اوپر آنکھیں کیسے لگ جائیں گی اور پتھر کو زبان کیسے لگ جائے گی۔ بھائی جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان اور آنکھیں دے دی، وہ اللہ اس پتھر کو بھی زبان اور آنکھیں دے سکتا ہے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنے کی طاقت دے دی، وہ اللہ اس پتھر کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، وہی اللہ کل کو اس پتھر کو میری اور آپ کی پہچان بھی کروا سکتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے بوسہ دیا، اس بندے نے مجھے بوسہ دیا، اس بندے نے مجھے بوسہ دیا۔ دیکھنے کو وہ ایک پتھر ہے، اور پتھروں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ طواف فرما رہے حجر اسود، خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے، طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کر رک گئے، اور آ کر حجر اسود کو مخاطب کر کے ایک بات کہی، اور یہ بات صرف حضرت عمر ہی کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبک ما قبلتک، اگر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو ایک پتھر ہے، تیری اوقات صرف ایک پتھر کی ہے، لیکن تیری عظمت کیوں ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ اس لیے کہ تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں نے چھوا ہے، اس لیے تیری عظمت آج ہمارے دل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کسی شے کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی کمال والی چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر اس شے کے اندر بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال اکثر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں، اب تو مجھے امید ہے کہ وہ مثال کئی لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، کہ ہم بازار جاتے ہیں، ایک گز کا کپڑا خرید کے لے کے آتے ہیں، اس کپڑے کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ زمین پہ گر جائے جو مرضی ہو جائے، اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب اس کپڑے کا ہم غلاف بناتے ہیں اور اس غلاف کو بنا کر ہم قرآن کریم کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اب وہ غلاف بھی ہمارے لیے متبرک ہو جاتا ہے۔ اب جتنا ادب ہم قرآن کا کرتے ہیں اتنا ہی ادب اس غلاف کا بھی کرتے ہیں، جتنی احتیاط ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن زمین پر نہ گر سکے، اتنی ہی احتیاط ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جزدان بھی زمین پر نہ گر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ عام کپڑا نہیں رہا، اب یہ خاص کپڑا ہو گیا، اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے جڑ گئی، اس کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ گئی۔ تو یہی بات سمجھائی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبک ما قبلتک، اگر میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب سے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، اس کے بعد میں نے کبھی اپنی زندگی میں دوبارہ حجر اسود کے بوسے کو ترک نہیں کیا، میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔
تو خوش قسمت لوگ ہیں وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کو وہاں پر لے کر جائے. جو زیارت کر کے آگے اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے, اور زیارت نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے. ہر شخص وہاں پر جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ کعبہ کا طواف کیا کرو, زیادہ سے زیادہ کعبہ کا طواف کیا کرو. خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں جا کر سب سے افضل عبادت وہاں کا طواف کرنا ہے. سب سے افضل عبادت وہاں پر طواف کرنا ہے. بیت اللہ شریف کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, نفل بھی نہ پڑھیں, قرآن بھی نہ پڑھیں, ذکر بھی نہ کریں, تسبیحات بھی نہ کریں, بس یوں بیٹھ جائیں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں. جتنی دیر تک دیکھتے رہیں گے اتنی دیر تک عبادت لکھی جاتی رہے گی. اچھا, میرے ذہن میں ایک بات آئی, چلیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. جب شروع میں ابھی تک یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, اب آ کر سمجھ میں آئی ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی جنت میں ایک ایسی زندگی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, لامتناہی زندگی ہے, کوئی اس کی حد نہیں ہے, بس زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, موج اڑا رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں. میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا یار وہاں پر جا کر اکتاہٹ نہیں ہوگی طبیعت میں. ہم اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں, سال 2 سال 3 سال استعمال کی, اس کے بعد طبیعت اکتانا شروع ہو جاتی ہے, یار اب تبدیل کرو, اب تبدیل کرو. بھائی جب اجتماعی عبادت ہو رہی ہو تو پھر انفرادی عبادت کو چھوڑ دینا چاہیے. جن حضرات نے نفل پڑھنے ہو وہ باہر جا کے نفل کی ادائیگی کریں. تو ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں, سال 2 سال 3 سال کے بعد اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں یار بس اس کو تبدیل کرو, اب اس کو بدل دو. لیکن جنت میں تو ایسا نہیں ہوگا. میں نے بڑا سوچا ہے اس موضوع کے اوپر. پھر اچانک میں نے ایک بزرگ کا بیان سنا, اس سے مجھے ایک ہنٹ ملا, تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جنت کے اندر جا کر اکتاہٹ کیوں نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ روز بروز جنت کا حسن بڑھتا چلا جائے گا. جنت کے اندر جتنی نعمتیں موجود ہوں گی روز بروز ان کا حسن بڑھتا چلا جائے گا, اس لیے طبیعت کے اندر اکتاہٹ نہیں ہوگی. بالکل یہی حال خانہ کعبہ کا ہے, بیت اللہ شریف کا ہے. آپ 24 گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہیں اور 24 گھنٹے آپ صرف اس خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھتے رہیں, دل نہیں اکتائے گا, نہ آنکھیں تھکیں گی, نہ سر میں درد ہوگا, نہ دل کے اندر اکتاہٹ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مستقل وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات برستی رہتی ہیں, مستقل وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے. اس لیے وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کو دیکھنے سے بھی دل اکتاتا نہیں ہے, بوریت محسوس نہیں ہوتی, اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. علماء فرماتے ہیں کہ جن حضرات کو وہاں پر جانا نصیب ہو جائے وہ اپنا وقت نہ ضائع کیا کریں, زیادہ سے زیادہ بیت اللہ شریف کی زیارت کیا کریں, زیادہ سے زیادہ وہاں پر جا کر طواف کیا کریں. ہم میں کیا ہے, ہم جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, کوئی عمرے کے لیے گیا, کوئی حج کے لیے گیا, تو اب کیا ہے جی عمرے سے فارغ ہو گئے, حج سے فارغ ہو گئے, اب فکر کس بات کی شروع ہو جاتی, چلو جی کچھ شاپنگ کر لی جائے, کچھ شاپنگ کر لی جائے. اور وہاں پر جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ساری یہاں پر بھی دستیاب ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر جا کر شاپنگ کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر وہاں سے کچھ لے کر بھی آنا ہے تو تبرکات لے کر آئیں, زمزم لے کر آئیں, کھجور لے کر آئیں, بس یہ کافی ہے. اب وہ وہاں سے جناب وہ رومال بھی لے کر آ رہے ہیں, وہ رومال کے اوپر ذرا کبھی اس کو موڑ کے دیکھیں تو پیچھے مہر لگی ہوتی ہے میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان, وہ رومال تو یہاں سے بھی مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو فیہ آیات بینات مقام و ابراہیم, اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے اندر بہت ساری اپنی نشانیاں رکھی ہیں, حرم کے اندر بہت ساری اپنی نشانیاں رکھی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے, ایک حجر اسود ہے, ان نشانیوں میں سے ایک زمزم ہے. زمزم اس جیسا متبرک پانی نہ اس سے پہلے دنیا میں آیا, نہ اس کے بعد دنیا میں آئے گا. اور اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ بھی آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں صرف اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں مختصر وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زمزم جو ہے نا, زمزم یہ غذا بھی ہے, یہ شفا بھی ہے, مکمل غذا ہے. اگر کوئی صرف زمزم پیتا رہے تو اس کو کچھ اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ حاضری دی, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے, کچھ جھجک کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے. یہ 30 دن تک مکہ میں رہے اور سوائے زمزم کے کوئی اور چیز ان کے حلق سے نیچے نہیں اتری. 30 دن بعد ہمت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ایمان قبول کرنے کے لیے. ایمان قبول کر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, ابو ذر کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟ عرض کیا حضور 1 ماہ ہو گیا مجھے.
پوچھا کیا کھایا کیا پیا؟ انہوں نے کہا یہ کھایا تو کچھ نہیں، بس پیا ہی پیا ہے۔ اور پیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صرف زمزم پیا ہے، اور اتنا پیا ہے زمزم کہ میں تو دبلا پتلا اور کمزور تھا، اب میں صحت مند بھی ہو گیا ہوں، اور نہ میرے جگر کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے، نہ میرے مثانے کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے، نہ مجھے بھوک کا احساس ہوا اس کی وجہ سے۔ تو 30 دن تک صرف زمزم پیتے رہے، اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ شفا بھی ہے، اور شفا کے بے شمار واقعات لوگوں نے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مصر کی ایک گلوکارہ تھی، اس کا نام لیلا تھا، ماضی قریب کی بات ہے، زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا۔ پوری کی پوری زندگی اس کی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، پوری کی پوری زندگی۔ کینسر ہو گیا، بریسٹ کینسر ہو گیا، لوگوں نے، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ چھاتی آپ کی کاٹنی پڑے گی۔ اس کا شوہر اس کو بیلجیم لے گیا، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، انہوں نے کہا جی واپس لے جاؤ اور اس کی قبر کی تیاری کرو، بس اب یہ مرنے والی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو دل کو پھیرنا چاہے تو اللہ بہانے بنا دیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے واقعہ لکھنے والے نے کہ اس کے شوہر کو اچانک یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے لے چلوں، عمرے کے لیے لے چلوں۔ وہ کہتی ہے میں وہاں گئی، وہاں کی عورتوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم زمزم پیو، کہتی میں نے زمزم پینا شروع کیا۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تمہارے جسم پہ جو پھوڑے پنسیاں بن چکی ہیں ان کو زمزم سے دھو، کہتی میں پہلے تو بہت ڈرتی رہی، اس کے بعد مجھے ہمت ہوئی اور میں نے اپنے پورے کے پورے بدن کو زمزم سے دھویا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتی رہی کہ یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما دے، اور یہ ڈاکٹر لوگ جو دنیاوی اسباب کے پیچھے چلتے ہیں یا اللہ تو ان کو حیران کر دے۔ وہ کہتی میں 1 مہینہ وہاں پر رہی، اور 1 مہینے کے بعد جب میں واپس آئی اور میں نے دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائے تو سارے کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نمونے اپنی نشانیوں کے ہمیں دکھائے ہوئے ہیں، بے شمار نمونے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ہمیں دکھائے ہوئے ہیں۔ بس ہدایت حاصل کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، ہدایت اللہ سے مانگنے والا کوئی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے سے اپنے بندے کو ہدایت دینے کو تیار بیٹھے ہوئے۔ تو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ ایک اور انعام جو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اندر رکھا ہوا ہے وہ انعام یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں آ جائے گا۔ علماء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر کوئی جرم کرتا ہے، ایسا جرم کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، اور جرم کر کے وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو بیت اللہ کے اندر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسے مجبور کیا جائے گا، حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ وہ باہر نکلے۔ ہاں جب باہر نکلے تب اس کو جو سزا دینی ہے وہ دے دی جائے۔ لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا احمق دنیا کا انسان اور ہدایت سے عاری انسان جو بیت اللہ شریف کے اندر بھی جا کر کسی جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کا باہر نکلنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پھر اسے وہیں پر سزا دی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے بیت اللہ شریف سے کتنی محبت تھی، فرماتے تھے کہ تیرے سے زیادہ عزت والا گھر کوئی نہیں ہے، تیرے سے زیادہ مقام اور مرتبے والا گھر کوئی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اگر وہ مجھے پر زبردستی نہ کرتے، مجبور نہ کرتے، تو اے بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا مدینہ کی جانب، تو ایک شاہراہ ایسی آئی کہ ادھر کا راستہ مدینے کو جاتا تھا، ادھر کا راستہ واپس مکہ کو جاتا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کر اس راستے کو دیکھتے تھے، مڑ مڑ کر اس راستے کو دیکھتے تھے کہ یہ میرا وطن ہے، وطن کی محبت کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وطن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے باقی دعووں کی طرح یہ وطن سے محبت کا دعویٰ بھی بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ وطن کی محبت اگر ذرا برابر بھی ہمارے دلوں کے اندر ہوتی تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، ہم بربریت کے خلاف آواز اٹھاتے، لیکن نہیں، ہماری حس مر چکی ہے، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہماری اب آزادی صرف اس نام کی رہ گئی ہے کہ موٹر سائیکل سے سلنسر نکالو اور ٹاں پاں کرو، پوری کی پوری دنیا کو بے آرام کرو، تکلیف کے اندر مبتلا کرو، یہ ہماری آزادی ہے۔ ہماری آزادی کا مفہوم صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ 14 اگست کا دن آ جائے، گھر میں بیٹھ کر انڈیا کی فلمیں دیکھتے رہو، جی ہم نے 14 اگست منا لی ہے۔ ہماری آزادی صرف اس نام کی رہ گئی ہے کہ گھر سے باہر نکلو، شاہراہوں کے اوپر طوفان بدتمیزی مچا دو، نہ کسی کی بہن کی عزت محفوظ، نہ کسی ماں کی عزت محفوظ، نہ کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ، یہ ہماری آزادی کا تصور صرف باقی رہ گیا ہے۔ خدا را ابھی ہوش کے ناخن لیجیے، یہ ملک ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، خدا کے واسطے بھی ہوش کیجیے۔ ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پہ تو کم از کم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ میں پورے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، نہیں ہے میرے اندر اتنی ہمت، نہیں ہے میرے اندر اتنی طاقت، کم از کم میں اپنی اصلاح کے پیچھے تو پڑھوں۔
ہمیں تو سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلانے کی تمیز نہیں ہے، اشارے ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں، قانون کی پاسداری ہم نہیں کر رہے ہوتے، گالیاں دوسروں کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات تو یہاں کے قریبی رہائشی ہیں، معذرت کے ساتھ ایک لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہم 25-25 30-30 لاکھ روپے کی گاڑی میں تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرائیونگ سینس نہیں ہے، ہمیں ٹریفک سینس نہیں ہے بالکل بھی۔ ایسے ہم اپنے ملک کی ترقی کروائیں گے؟ یہ جو ہمارا گول چکر ہے، شادمان کا گول چکر، یہاں پہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا کیسا طوفان بدتمیزی یہاں پر مچا ہوتا ہے۔ بھائی 2 رویا سڑک ہے، آپ تھوڑا سا 1 منٹ آگے سے گھوم کر واپس آ جاؤ، کیا مصیبت آن پڑی ہے، لیکن نہیں، جہاں پر کٹ ختم ہو رہا ہے میں نے وہیں سے مڑنا ہے۔ اب ادھر والے بھی بیچارے رکے پڑے، ادھر والے بھی بیچارے رکے پڑے۔ ہم اپنے ملک کو ترقی کروائیں گے اس سوچ کے ساتھ، اس ذہنی پسماندگی کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملک ترقی کرے گا، یہ خیال است و جنون است و محال۔ بہرحال بات کہیں سے چلی تھی، کہیں پر جا کر ختم ہوئی۔ دعا یہ کروا رہا تھا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس وطن کو سلامت بھی رکھے اور ہمیں اپنے وطن کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے کہ جیسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے تھی۔ اور میں کہ اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ دوبارہ آج کی گفتگو کا مختصر سا خلاصہ یہ کہ میں نے عرب کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان کی اور مکہ مکرمہ کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔